کامیاب پروفیشنل ٹرینر کیسے بنا جائے؟ مطلوبہ صلاحیت سیکھ کر آپ بھی لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی کہانی، علم، پیغام اور تجربہ بے شمار لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے عام سا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی گزارتے ہوئے ہمارے تجربات اور مشاہدات جدا جدا ہو سکتے ہیں، اور انفرادیت ہمیں کچھ نیا سیکھنے اور دوسروں کو نیا سکھانے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کا ذاتی علم اور ذاتی کہانی کئی لوگوں کا وقت بچا سکتی ہے، اور آپ ان کی زندگی میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ نئی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو گائیڈ کر کے پیسہ بھی کما سکتے ہیں، کیونکہ آپ دنیا میں ٹرینرز اور ایکسپرٹ لوگوں کی بہت مانگ ہے۔ امریکہ میں اس شعبے کو ایکسپرٹ انڈسٹری کا نام دے دیا گیا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی پچھلے 10 سالوں میں اس شعبے سے کئی لوگ منسلک ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ دنیا میں اس وقت اس شعبے کو سب سے زیادہ پے کرنے والا شعبہ مان لیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی باقاعدہ تعلیم یا ڈگری موجود نہیں ہے۔ اس شعبے میں کی جانے والی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص دنیا میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اسے اپنا تجربہ اور اپنی کہانی دوسروں تک پہنچانی آتی ہو۔ اگر وہ ابلاغ کا فن جانتا ہے تو کئی لوگ اس کے تجربے کی وجہ سے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹیچر جتنے پیسے ایک مہینے میں کماتا ہے، اسی شعبے کا ٹرینر اتنے پیسے ایک دن میں کما لیتا ہے۔ ٹیچر ایک سال میں ایک کتاب پڑھاتا ہے، اور پھر بھی اسٹوڈنٹ کا قبلہ درست نہیں ہوتا، جبکہ ایک ایکسپرٹ ٹرینر ایک لیکچر میں بے سمت انسان کو ایک واضح سمت مستقبل کے لیے خواب اور اس خواب کی تکمیل کا یقین بھی دلا دیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر دوسروں کو تبدیل کرنے اور سکھانے کا جذبہ اور شوق موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو یہی وہ آگ ہے جس سے آپ اپنے سونے کو کندن بنا سکتے ہیں۔ انسانی مزاج اور نفسیات کے ماہرین کے مطابق ایسے لوگ ریفارمر یا تبدیلی کے ایجنٹ کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو تبدیل ہونے کا، تبدیل کرنے کا، سیکھنے اور سکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس شعبے میں آنے کے لیے آپ کو ایک خاص شعبے کی مہارت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرنے کے جذبے کی آگ بطور ایندھن درکار ہے۔ تو پہلے اس خزانے کی تلاش کریں۔ اب آتے ہیں عملی اقدام کی طرف، جن کو کیے بغیر کوئی ٹرینر اعلیٰ پائے کا پروفیشنل ٹرینر نہیں بن سکتا۔ نمبر 1، آپ کو ایک موضوع کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ موضوع آپ کی ذاتی دلچسپی کا ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ تلاش کرنے میں وقت ہو تو یہ دیکھیے کہ کس شعبے کی انفارمیشن اور ڈیٹا آپ کے پاس زیادہ ہے۔ اگر یہ سارا نالج آپ نے فقط اپنے شوق اور تسکین کے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے تو بہت آئیڈیل ہے، کیونکہ یہ علامت ہے کہ خدا کی طرف سے ایک خاص موضوع اور شعبے کا رجحان اور پیاس آپ میں موجود ہے۔ ایک وقت میں ایک موضوع کا انتخاب کریں۔ بے شمار موضوعات پر تھوڑی تھوڑی کمانڈ سے بہتر ہے کہ آپ ایک موضوع میں ایکسپرٹ ہو جائیں۔ آپ کا رجحان کامیابی کے بارے میں پڑھانے اور سیکھنے کا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ دوسروں کو لیڈرشپ کے راز بھی سکھا سکتے ہیں۔ بے شمار ایسے موضوعات ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، مگر ان کی مارکیٹ میں بہت مانگ ہے۔ لوگ موٹیویشن، تقریر کرنے کا فن، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا فن، اپنے رویوں کو بہتر بنانا، جذباتی پختگی، یادداشت بہتر بنانا، امتحانات میں کیسے نمبر لیے جائیں، ایک اچھا طالب علم، ایک اچھا شہری، ایک اچھا ماں باپ یا ماں کیسے بنا جائے، جیسے بے شمار موضوعات کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ ان کو یہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کیسے کیا جائے۔ دوسروں کو جینے کا فن سکھانا ہی اصل جینا ہے۔ نمبر 2، آپ میں تلاش، جستجو، ریسرچ کرنے اور جاننے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔
ماہرین کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے 10,000 گھنٹے کسی خاص موضوع کو دے دیتا ہے تو وہ اس موضوع کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے پسندیدہ موضوع پر ریسرچ شروع کیجیے۔ آج کی ایڈوانس دنیا میں علم اور علم کی تلاش کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ کتاب آسانی سے دستیاب ہے اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ نے انفارمیشن کی دنیا میں ایک طوفانی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آپ گوگل پر ایک لفظ لکھیں تو سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لنک آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اپنے شعبے میں مہارت کے لیے کم از کم 100 کتابیں پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ تعلیم تو شاید آپ کی مجبوری تھی، لیکن علم آپ کا اپنا انتخاب ہونا چاہیے۔ ایک موضوع پر اپنی ریسرچ کریں کہ عام شخص کے تصور میں بھی اتنی انفارمیشن نہ آ سکتی ہو۔ نمبر 3، جس شعبے اور موضوع کو آپ دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں اس میں آپ کو خود ایک مثال بننا ہوگا۔ کبھی نہ بھولیے کہ لوگ اس کی بات سننا پسند کرتے ہیں جو خود ایک رول ماڈل ہو۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کامیابی سکھا رہے ہوں اور خود ایک ناکام شخص ہوں تو کوئی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا۔ آپ کی نصیحت اور مشورے دوسروں کے لیے اہم نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، اس شعبے میں لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر سکھانے والا خود ایک رول ماڈل ہے تو اس کی ہر بات کو لوگوں نے سونے کے حروف سے لکھنا ہے۔ آپ کے بولے ہوئے الفاظ سے زیادہ آپ کا کیا ہوا عمل بولتا ہے۔ ایک اچھا ٹرینر بننے کے لیے آپ کو ایک پریکٹیکل انسان بننا پڑے گا۔ اگر آپ ہوا میں قلعے بنانے کے ماہر ہیں تو آپ کے لیے یہ شعبہ مشکل ہے۔ لوگ آپ کی بات سے کامیابی تب ہی سیکھیں گے جب آپ کی اپنی ذات کامیاب ہو۔ مجھے وہ یونیورسٹی کی کلاس نہیں بھولتی جس کو پڑھانے والا خود بولنا نہیں جانتا تھا اور اس کا ایک دن کا موضوع اچھی بول چال کا فن تھا۔ نمبر 4، ایک اچھا ٹرینر بننے کے لیے آپ کو بات چیت کے فن، کمیونیکیشن سکلز پر مکمل کمانڈ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی بات اب زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب اس میں چہرے کے تاثرات شامل کیے جائیں۔ ایک اچھا مقرر اور اچھا ٹیچر تھوڑی سی محنت میں ایک کامیاب ٹرینر بن سکتا ہے۔ اس فن کو سیکھنے کے لیے آپ ایسے لوگ تلاش کریں جن کی یہ صلاحیت بہتر ہے، ان کے سٹائل کو کاپی کریں۔ 3-4 لوگوں کا سٹائل کاپی کر کے آپ اپنا نیا سٹائل بنا لیں گے۔ کسی بات کو شروع کیسے کرنا ہے اور اس کو ختم کہاں کرنا ہے، کسی آئیڈیا کے لیے لوگوں کو قائل کیسے کیا جائے اور موضوع کو دلچسپ کیسے بنایا جائے، یہ سب کچھ ملحوظ خاطر رکھ کر ہی ایک اچھا ٹرینر بنا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، مارکیٹ میں ہمیشہ پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آپ کو بھی اپنی ٹریننگ کے حوالے سے مختلف پروڈکٹس بنانے ہوں گے۔ ان میں فری لیکچرز، معاوضے کے ساتھ ورکشاپیں، اخبارات اور رسالوں میں آرٹیکل لکھنا، بلاگ، اپنے موضوع اور شعبے کے حوالے سے کتابیں لکھنا، آڈیو اور ویڈیو سیڈیز اور شارٹ کورسز شامل ہیں۔ آپ اپنے شعبے کے حوالے سے کونسلنگ بھی فراہم کر سکتے ہیں اور اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ جب آپ پوری تیاری اور اپنی پروڈکٹس کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 6، دنیا کی بہترین چیز بھی کسی کام کی نہیں اگر لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں۔ ٹرینر کو بھی شہرت اور اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور اپنی ویب سائٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے متعلق اور اپنے موضوع کے متعلق ایڈورٹائز نہیں کرتے تو ایک اچھا ٹرینر ہونے کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میرے ذاتی تجربے کے مطابق سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں فری لیکچرز دیتے ہوئے یہ بات آسان ہو جاتی ہے، یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی مارکیٹنگ آپ سے ٹریننگ لینے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کی مارکیٹ خود بخود بنتی جائے گی۔ نمبر 7،
اگر آپ اچھے ٹرینر ہیں تو آپ کو ان لوگوں تک ضرور پہنچنا چاہیے جو آپ کی ٹریننگ پروڈکٹس کو خرید سکتے ہیں۔ آپ کو سستے اور مہنگے دونوں طرح کے پروڈکٹس بنانے چاہیے تاکہ لوگ اپنی ضرورت اور حیثیت کے مطابق آپ کو پے کر سکیں۔ پاکستان میں کم از کم 1,000 روپے اور زیادہ سے زیادہ 40,000 روپے فی شخص چارج کیا جاتا ہے، اور معروف ٹرینرز ایک دن میں 3 سے 4 لاکھ روپے کما لیتے ہیں۔ سیلز اور مارکیٹنگ کی کمپنیاں ایک دن کی ٹریننگ کو ایک عام ٹرینر کو 30 سے 40,000 روپے دیتی ہیں۔ آپ بھی پے کرنے والے کلائنٹس کو کسی اچھے مارکیٹر کے ذریعے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آج کل ٹریننگ کی بے شمار کمپنیاں موجود ہیں جو اپنا شیئر رکھ کر آپ کو کلائنٹ تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولیں کہ اگر آپ کی ٹریننگ پروڈکٹ میں جان ہے تو لوگ خوشی خوشی آپ کو اچھا پے کریں گے۔ نمبر 8، اگر آپ کی ٹریننگ اور لیکچر میں آپ کی اپنی کہانی اور آپ کی ذاتی فلسفی شامل نہیں ہوتی تو بھی یہ ایک ناکام تجربہ رہے گا۔ لوگ واقعات کو آپ کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں ہونے والے واقعات سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کا رد عمل سب کا جدا جدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آبزرویشن اچھی ہے تو آپ کو زندگی کے نئے نئے اسباق سمجھ آئیں گے۔ اسی طرح آپ کی شخصیت کی گہرائی بڑھے گی اور آپ کی ٹریننگ دلچسپ بھی بنے گی۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی اپنی ذاتی اپروچ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کے سوچنے کا انداز آپ کے انداز بیان کو بھی تبدیل کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو منفرد بھی بناتا ہے۔ جب تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت کچھ لوگ تاریخ بنا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی 10,000 سال کی ریکارڈ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کو تبدیل کرنے والے ہمیشہ استاد، عالم، مبلغ اور آج کے ماڈرن الفاظ میں ٹرینر ہی رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے والے اور زمانے کو سمت دینے والے افراد ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اختتام پر آپ کے اندر یہ سوال ضرور سر اٹھائے گا کہ تم زندہ بھی تھے یا نہیں، کیونکہ زندہ زندگی بانٹتا ہے اور تبدیل کرنے کے جنون کے ساتھ مرتا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔